رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ایک خاص مقصد کے لیے یہاں پر اکٹھا کیا ہے، اور قرآن میں ایک اللہ تعالیٰ کا مستقل اسلوب یہ ملتا ہے کہ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف پیرایوں میں مختلف طریقوں سے اس کو دہرایا ہے، اور اس کی حکمت یہ ہے کہ ایک انسان مختلف طریقوں سے ایک بات کو سمجھنے کی کوشش کرے اور پھر عملی زندگی کے اندر جو ہے اس سے تبدیلی برپا ہو سکے۔ یعنی اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان آخرت میں جا کر اللہ کو یہ کہنے کے قابل نہ رہ سکے کہ اللہ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی تھی۔ یعنی مختلف طریقوں سے سمجھایا ہے انسان کو، تاکہ جس کی جیسی ذہنی استطاعت ہے اور معاملات ہیں اس اعتبار سے وہ سیکھ کر آگے بڑھے۔ یہ جو موضوع ہے یہ اس کا عنوان کیا ہے؟ وہ ہے فریضہ اقامت دین اور ہماری ذمہ داریاں۔ فریضہ اقامت دین پر جو ہے وہ ابھی سیر حاصل گفتگو ہو چکی ہے، اگرچہ کہ اس کو میں کسی قدر ریپیٹ تو ضرور کروں گا، تاکہ یہ کہ وہ ہمارا ایک مقدمے کے طور پر ہمارے ذہن کے اندر آ جائے، اور پھر ذمہ داریوں کے اوپر انشاءاللہ ہم فوکس کریں گے۔ دیکھیں، یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ شورى کی ہے، اور اس کا بھی ایک خاص حصہ ہے، ابتدائی حصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، کہ مسلمانوں اس اللہ نے مقرر کیا ہے تمہارے لیے اس دین کو، یعنی یہ وہی دین ہے، یعنی یہ یہاں پر جو ہے وہ جنس دین کی بات ہے، یہ وہ دین ہے جس کو مقرر کیا ہے۔ ما وصی بہ نوحا، یعنی جس کی وصیت کی گئی تھی نوح علیہ السلام کو، یعنی ہم جانتے ہیں کہ وہ پہلے رسول ہیں جن کی طرف جو ہے اشارہ کیا جا رہا ہے۔ والذی اوحینا الیک، اور یہی ہے دین جس کی وصیت اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی کی جا رہی ہے۔ یعنی انبیاء اور رسول کے سلسلے کو اگر اٹھا کر دیکھیں تو اس میں جہاں نوح علیہ السلام کھڑے نظر آتے ہیں دین کے اعتبار سے، تو یہ وہی دین ہے جو کہ آج جو ہے وہ ہزاروں سال بعد آپ بھی اس کو کیری کر رہے ہیں۔ وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور یہی معاملہ ہے کہ یہ دین ان کا بھی تھا جو موسیٰ علیہ السلام ہے اور عیسیٰ علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام، اور یہ سب کے سب کو جو کھڑا کیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا، تو بنیادی مقاصد میں اس مقصد کو رکھا، اور وہ کیا ہے؟ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ اس دین کو قائم کریں اور اس کو قائم کرنے میں کسی تفرقے میں نہ پڑیں، اس میں آپس میں کسی اختلاف کے اندر مبتلا نہ ہوں۔ ابھی احسن بھائی نے اس بات کو واضح کر دیا، شریعتیں تو مختلف نہیں، مختلف جو ہے وہ رسول آئے، اور رسولوں کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسانوں کی ذہنی استطاعت تھی، جو اس وقت کے جو ہے وہ معاملات تھے، اس وقت کے جو نظام تھے، ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہدایات کو عملی نازل فرمایا شریعت کی صورت میں، جبکہ وہ آخری شریعت جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں منتقل کی۔ البتہ ایک چیز ہمیشہ وہی رہی، اور وہ ہے دین کے مبادیات بھی وہی رہے۔ مبادیات سے مراد یہ ہے کہ جو ایمانیات ہیں، آپ وہ کہیں کہ وہ ریئلٹیز، وہ حقیقتیں جو کہ دین کے ساتھ آ کر کھڑی ہوتی ہیں، جس کو ہم جانتے ہیں کہ خود اللہ کے اوپر ایمان کا جو ہے وہ سب سے پہلا مطالبہ، اور پھر اسی طرح سے رسولوں پر ایمان، اسی سے وہ جو اللہ تعالیٰ کی شریعتیں اتری ہیں، وہ کتب اتری ہیں، اس پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، تقدیر پر ایمان، یہ ساری چیزیں، یہ بنیادی چیزیں، یہ دین ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اتار کر ہمارے سامنے رکھا ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ کوئی تھیوریٹیکل بات نہیں ہے۔ جب ہم ایمان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک فلسفیانہ گفتگو تو لگتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سب کی امپلیمنٹیشن، اس کی امپلیکیشن، یہ جو اس کے براہ راست تعلق ہے ہماری زندگی کے ساتھ۔ ہمارے ہاں جو ہے وہ مثال کے طور پر توحید کی بھی بات کی جاتی ہے، تو توحید کی ایک عام شکل تو بیان کی جاتی ہے، ایک بکش نالج کی صورت میں تو اس کو بیان کر دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس طرح کی گفتگویں تو ہو جاتی ہیں، لیکن اس کی بے نیازی دنیا میں کیسے ثابت ہوگی؟ اللہ کی وحدانیت کا دنیا پہ کیا امپیکٹ ہے؟ اللہ کی حاکمیت کو دنیا میں کیسے تسلیم کیا جانا چاہیے؟ یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے ہاں انتہائی طور پر اجنبی ہیں، اور یہی وہ چیز ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں آگاہ کیا تھا کہ دین جب آیا تھا تو اجنبی تھا، اور عنقریب یہ پھر اجنبی ہو جائے گا۔ تو تہنیت ہے، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اس دین کے ساتھ اجنبی ہو جائیں گے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ جس دین کا جو ہے وہ ابھی کافی تفصیل کے ساتھ احسن بھائی نے بھی رکھا، میں بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ تو بڑا اجنبی ہے۔
یہ اتنا اجنبی ہے کہ اگر ہم اس تحریک کا بھی حصہ بن جاتے ہیں جو کہ کہتی ہے کہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اقامت دین کا کام کریں، لیکن جس ماحول میں ہم رہتے ہیں وہاں اس کی اجنبیت اتنی زیادہ ہے کہ اس اجنبیت کے ساتھ بہرحال یہ تصور خدا ہمارے اندر بھی اس طرح نہیں اتر پاتا۔ دیکھیں ماحول کے جو اثرات ہیں وہ ہمارے اوپر جو ہے وہ اسی طرح اثر انداز ہو جاتے ہیں، اور اس لیے جو ہے وہ بار بار ہمیں اس یاد دہانی کی ضرورت ہے کہ ہم جو ہے وہ ان حقیقتوں کو سمجھیں اور اپنی زندگی کے رخ کو جو ہے وہ بدل کر ان ذمہ داریوں کے اوپر جو ہے وہ انویسٹ کریں، لگائیں، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہم سے چاہتا ہے اور جس کے لیے صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کھڑا کر کے دکھایا۔ دیکھیں یہی ذمہ داری جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ہمیں زندگی کا رخ ہی بڑا مختلف نظر آتا ہے، ابتدا سے ہی بڑا مختلف نظر آتا ہے۔ دین کے قیام کی بات اللہ کے اس حکم کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہے کہ جس کا نتیجہ جنت ٹھہرتی ہے، اور جس کی جو ہے حقیقت اتنی واضح کر دی جاتی ہے کہ ایک انسان دنیا میں رہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو جنت کے قابل بنانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کی نگاہ میں اپنے آپ کو کھڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا نظر آتا ہے کہ ہر وہ قربانی جس کو آج ہم سوچ سکتے ہوں آپ کو رسول کی زندگی میں نظر آ جائے گی، صحابہ کرام کی زندگی میں نظر آ جائے گی۔ اور آج اگر ہم اس کام کے لیے اللہ ہمیں توفیق دیتا ہے کہ ہم اس کے لیے کھڑے ہوں اور اپنی ذمہ داری کو انجام دینے کی کوشش کریں، تو یقین جانیے کہ ہمارے اکثر و بیشتر جتنے بھی ہم کہیں معذرتیں ہوتی ہیں اور معاملات ہوتے ہیں وہ صرف اس چیز کی ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نہیں پڑھا، ہم نے صحابہ کرام کی زندگی کو نہیں دیکھا۔ میں اللہ کی قسم کھا کر آپ کو اس سے کہہ سکتا ہوں کہ جو چیلنجز ان کو درپیش تھے آج پاکستان میں رہتے ہوئے ہمیں وہ درپیش نہیں ہیں۔ ہم غیر مسلموں کے ملک میں تو نہیں رہ رہے نا، وہاں مشرکین کے ساتھ کھڑے ہو کر جو چیلنجز درپیش تھے وہ آج اس طرح سے ڈائریکٹ نہیں ہیں۔ اور پھر جو قربانیاں اگر سیرت کا پورا مطالعہ اٹھا کر کیا جائے تو یقین جانیں ہماری کوئی بھی معذرت ویلڈ نہیں ہے، بس ایک نقطہ نظر کو بدلنے کی بات ہے۔ ابھی ہم زیادہ جو میں آپ کے سامنے جس بات کو رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھیں ذمہ داری تو ادا کرنا بعد کی بات ہے، پہلے اپنے اندر وہ جذبہ تو پیدا کرنے کی ضرورت ہے نا، وہ موٹیویشن تو ہمارے اندر ہونے کی ضرورت ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ ذمہ داری جو ہے وہ ادا ہو۔ کچھ ایسے حقائق جن کو جو ہے وہ ہم بھول بیٹھے ہیں، کچھ چیزیں جس پر گرد پڑ گئی ہے، کچھ ایسی حقیقتیں جن کو ہم نے حقیقتیں سمجھا ہی نہیں ہیں اور جس کے بڑے جو ہے وہ جینون عوامل بھی ہیں کہ جس کی وجہ سے ایسا ہوا، لیکن بہرحال یہ حقیقت ہے کہ ایسا ہوا۔ مثال کے طور پر ابھی دین کے حوالے سے اجنبیت آپ نے محسوس کی ہوگی جب جو ہے اس پورے ٹاپک کو کھولا گیا۔ عبادت کے حوالے سے بات کریں وہ بھی ایک اجنبی تصور ہمارے ہاں نظر آتا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے نا، عبادت کا ایک تصور یہ ہے کہ ہم میں سے جو بھی بنتا ہے، یعنی ہم کہیں عبادت گزار بندہ کون ہے تو فوری طور پر ہمارے دماغ میں جو اس کا تصور آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ بھائی وہ نمازیں زیادہ پڑھتا ہے، وہ روزے زیادہ رکھتا ہے، ہر سال کوئی حج بھی کر لیتا ہے، کوئی عمرہ، یہ ہے عبادت گزار بندہ۔ جبکہ عبادت کا جو وسیع تصور ہمیں دین پیش کرتا ہے وہ اس سے بڑا مختلف ہے۔ اسی طرح سے جو الہ کا تصور ہے، اللہ کو واقعی اپنا معبود حقیقی ماننا، صرف خالق نہیں ماننا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مالک بھی ماننا، اس کے ساتھ ساتھ حاکم بھی ماننا، یہ تصور کہاں ہے آج ہمارے اندر؟ یعنی یہ تصور تو میری ذات کی حد تک بھی میرے اوپر نہیں ہے۔ یعنی اگر میں سمجھوں کہ یہ میرا جسم نہیں ہے جس پر میری مرضی چل سکتی ہے، حاکم اس کا اللہ ہے، تو نقطہ نظر بہت فرق ہو جائے گا۔ وہ جو رزق میں کہتا ہوں میں کماتا ہوں، اگر یہ مجھ پر واضح ہو جائے کہ یہ میری کمائی نہیں ہے، یہ میری محنتوں کا صلہ نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا رزق ہے جو کہ مجھے ملتا ہے، تو نقطہ نظر بڑا فرق ہو جائے گا۔ تو الہ کو بھی ہم نے وہ الہ نہیں مانا جو کہ الہ مانا جانا چاہیے، وہ جو کہ صاحب قدرت ہے، وہ جو کہ ہر چیز پر جو ہے وہ پوری طرح جو ہے وہ یعنی اس کی قدرت سے کچھ بھی باہر نہیں ہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے لیتا ہے، ہر دو صورتوں میں جو ہے وہ آزمائشوں پر کھڑا کرتا ہے انسانوں کو۔ گویا یہ دنیا انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کھڑی ہی آزمائش کے لیے کی ہے۔ ابھی بات ہو رہی تھی ایک صاحب سے، وہ یہ کہ بات یہ کہ دیکھیں نقطہ نظر ہی کا فرق ہے جو ساری چیزوں کو بدل دیتا ہے۔ یا تو آپ جو ہے وہ دنیا کو سر پر سوار کر لیں جیسے آج ہم نے کیا ہوا ہے اور وہاں سے کچھ وقت نکالیں جیسے آج ہم ادھر اکٹھے ہو گئے ہیں،
یا یہ کہ صحابہ کرام اور رسول اللہ کی طرح جو ہے وہ آخرت کو سر پر سوار کر لیں، پھر آپ دیکھ لیجئے کہ کیا فرق پڑے گا۔ ہمارے ہاں پروگراموں میں یہ کہا جاتا ہے جی لازمی پروگرام ہے، یہ ہے، ضرورت ہی نہیں پڑے گی آپ کو۔ جو بندہ آخرت کا جو ہے وہ طالب ہے، اس کے لیے کیا کچھ وہ کر سکتا ہے، کیا کچھ نہیں کر سکتا، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور آخرت اتنی ہی بڑی چیز ہے، آخرت اتنی ہی بڑی چیز ہے۔ آج کے دور میں رہتے ہوئے جب ہم بات کریں کہ اللہ تعالیٰ کا ہم سے یہ مطالبہ ہے، تو دیکھیے یہ مطالبہ جب اللہ تعالیٰ ہم سے رکھتا ہے تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ موقع وسائل فراہم کرتا ہے، ہر شخص کو وہ صلاحیت دیتا ہے، اور اسی صلاحیتوں کے اندر اس سے جو ہے اس کا امتحان کھڑا کرتا ہے۔ بس یہ دیکھنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ اپنا نقطہ نظر میں کتنا واضح ہے اور کتنا آگے جو ہے وہ جا سکتا ہے۔ یہ چیز اہم ہے۔ رب نہیں جانا ہم نے، اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے سورہ قریش میں کہ وہی تمہیں کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، اور وہی ہے جو کہ تمہیں خوف سے جو ہے وہ دور رکھتا ہے۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، وہ رب ہے تمہارا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے گارنٹی کرتا ہے ان چیزوں کو، جن کی گارنٹی آج ہم نے بہت ساری اور چیزوں سے خود پکڑی ہوئی ہے۔ تو اگر ہم جو ہے وہ اس رستے کی طرف آنا چاہتے ہیں تو اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے نقطہ نظر کو درست کریں، اپنے نظریے کو درست کریں۔ ایک بات۔ دوسری بات جو ہمارے اندر ایک بہت بڑا پرابلم ہے، دیکھیں چیزیں آپس میں بالکل کنیکٹڈ ہیں۔ قرآن اٹھا کر دیکھیے، ایمان کے ساتھ آپ کو ہمیشہ عمل صالح کھڑا نظر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ڈاکٹر صاحب تو اس کو یوں بھی بیان کیا کرتے تھے کہ ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ تبھی ایمان ہوتا ہے جب اس کا لازمی نتیجہ عمل کی صورت میں ظاہر ہو۔ یعنی اگر عمل صالح اس سے ظاہر نہیں ہو رہا تو دیکھو ایمان نہیں ہے تمہارے اندر، ہے ہی نہیں ایمان، ایمان کی حقیقت نہیں ہے۔ ہاں کلمہ پڑھ لیا تم نے، قانونی طور پر تم کھڑے ہوئے ہو، لیکن وہ ایمان جو کہ واقعتاً اللہ کو درکار ہے اور جس کے ذریعے سے زندگی بدلتی ہے، وہ نہیں ہے تمہارے اندر۔ تو یہ پھر لازمی تقاضا ہے کہ جب ہم ان نظریات کو دیکھ رہے ہوں تو اس کے ساتھ اپنی عملی زندگی کے اندر جو ہے وہ تبدیلی برپا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ذمہ داری ہے۔ یعنی اب یہ جو ذمہ داری اگر ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ کا دین نافذ کیا جائے، تو اس کے نفاذ کا پہلا حقدار کون ہے؟ سوال ہے میرا آپ سے۔ میں خود، ذاتی طور پر میں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر میں ساری دنیا کو پڑھاتا گیا اور بتاتا گیا اور میں آخرت میں جا کر نہ بچ سکا، تو ذمہ داری کے اعتبار سے وہ جو اللہ نے مجھے صلاحیتیں اور سب کچھ دیا تھا، میں جا کر جواب کیا دوں گا اللہ کو؟ لہٰذا اقامت دین کی بھی پہلی ذمہ داری میرے اپنے اوپر ہے۔ میں اپنے 6.5 فٹ کے اوپر اس اللہ کے نظام کو قائم کروں۔ ظاہر ہے نظام کی جب ہم نے ابھی بھی بات پڑھی ہے تو نظام ایک بہت بڑی شے ہے نا۔ ظاہر ہے اس کے اندر جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ اس کے انفرادی گوشے بھی ہیں، اس کے اجتماعی گوشے بھی ہیں، یہ سارے ہیں، لیکن ریالٹی یہ ہے کہ اس میں بطور فرد خود بھی تو کھڑا ہوں۔ اللہ کو جواب دینے میں، اللہ کے سامنے معذرت پیش کرنے میں اتنی بات بھی کفایت کرتی ہے، کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ ہمیں ڈھانک سکتی ہے کہ اللہ جو میں کر سکتا تھا وہ تو کیا نا میں نے، اور اس کے بھی سب سے پہلا مخاطب میں خود بنتا ہوں، تاکہ اللہ کے سامنے رکھوں یا اللہ میرے سے جو کچھ ہو سکتا تھا میں نے اپنی جو ہے وہ زور مارا ہے، میں نے اپنے اوپر جو ہے وہ میں نے جو ہے اس کے لیے لوگوں کے تانے سنے، میں نے اس کے لیے رشتہ داریوں کی جو ہے قربانی دی، میں نے اس کے لیے جو ہے وہ اپنا مال لگایا، اپنی جان لگائی، اپنا وقت لگایا، جو کچھ ہو سکتا تھا مجھ سے میں نے کیا۔ اچھا، اور حیران نہ ہو، یہ سارا کام صحابہ کرام نے بھی کیا ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے، اور وہ آزمائشیں اٹھائی ہیں کہ یقین جانے کہ ایک انسان کی روح کام جاتی ہے۔ دنیا میں وہ سہارے جن کے تحت آج ہم سمجھتے ہیں کہ آج جو ہے ہماری زندگی چلتی ہے، والدین رسول کے تھے، والد تو جو ہے وہ پہلی دنیا سے جا چکے تھے، والدہ شعور کی عمر کو تو نہیں پہنچے تھے رسول اللہ علیہ وسلم، تو وہ بھی دنیا سے جا چکی تھی۔ پھر دادا کا ساتھ جو کہ ساتھ ملا ان کو، وہ بھی کتنی دیر کا تھا آپ جانتے ہیں۔ چچا کے ساتھ تھوڑا آگے چلیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابتدا ہی آپ دیکھ لیجئے کہ اس ذمہ داری کو اٹھانے کے ساتھ اس بات کے کھڑی کر دی گئی ہے کہ یہ قربانیوں کا رستہ ہے، یہ آزمائشوں کا رستہ ہے، یہ دنیا کی آسانی کا رستہ نہیں ہے۔
دنیا کی آسانی کے رستے کو جب تم اس رستے میں لا کر جو ہے وہ کھڑا کرو گے تو پھر لازماً دنیا جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ یعنی دنیا جو ہے وہ اتنی چمک دمک رکھتی ہے کہ وہ انسان کو اٹریکٹ کرے گی اور تم اس طرف نکل جاؤ گے. یہ حقیقت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لائف سٹائل اٹھا کے دیکھیے آپ. آج تو ہم اپنے لائف سٹائل کو پورا ہی کرنے کے لیے زندگی گزار رہے ہیں اگر آپ سچ پوچھیں تو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ سجدہ کرنا ہوتا تھا تو مجھے جو ہے سائڈ پہ کرنا پڑتا تھا. حجرے کا تو حال یہ تھا. اور آج جو ہے وہ ہمیں بڑے بڑے مکان بھی کافی نہیں ہو رہے ہوتے. ہم کہتے ہیں ہماری ضرورت اس سے بھی زیادہ ہے. ظاہر سی بات ہے جب ہم کلیئر نہیں ہوتے تو پھر اس کی وجہ سے یہ سارے مسائل جو ہے وہ آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اب میں اس کو زیادہ بیان نہیں کر سکتی, یہ تو اتنے لمبا ٹاپک ہے. پورا ایک سیرت آپ اٹھا کر دیکھیں, کوئی قدم, کوئی وقت اور کوئی نوع کی آزمائش ایسی نہیں ہے جو کہ رسول اللہ کے اوپر نہ آئی ہو. اور پھر کیا یعنی خوب کہیے اور کیا آپ جو ہے وہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا جو خطاب صحابہ کرام کو جو ملا ہے, یقین جانے وہ ایسے نہیں ملا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے وہ ایک وقت میں سوال ہوا ہے رسول کی وصال کے بعد. ایک شخص نے وہی کہا جو آج ہم میں سے بھی کوئی کہہ دیتا ہے کہ کاش جو ہے وہ ہم اس وقت زندہ ہوتے جب جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ زندہ تھے, یعنی وہاں اس دور میں ہوتے. ان کا رنگ ہی اڑ گیا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم نہیں جانتے کہ اس وقت کی آزمائش کیا تھی. کبھی آپ نے سوچا ہے آج جس فریضے کو ہم کہتے ہیں کہ فریضہ اور ہم سر انجام نہیں دیتے, وہاں ہم رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہو کر اس فریضے کو سر انجام نہ دیتے تو ہم کہاں کھڑے ہوتے؟ مسلمان بھی رہتے کہ نہ رہتے, یعنی قانونی بھی جو ہے مسئلہ بن جاتا. جن سنتوں کو, جن احادیث کو ہم نے پس پش ڈالا ہوا ہے وہ وہاں ہم ایسا کرتے تو پھر دیکھتے نا کہ کیا ہوتا. لیکن ان آزمائشوں پر صحابہ کرام نے چل کر ہمیں یہ بتلایا ہے کہ حقیقت یہی ہے. اور آج بھی دیکھ لیجئے کہ ان صحابہ کرام کی جو ہے وہ آپ عزت دل میں محسوس کرتے ہیں نا, کتنا عرصہ گزر گیا. اس ذمہ داری کو جب انہوں نے سر انجام دیا ہے, اللہ نے آج 1450 سال بعد بھی ہمارے دلوں میں ان کی عزت رکھی ہے. اور کوئی ایسا نام آپ اٹھا کر بتائیے جو اللہ کے باغیوں میں سے ہو. یہاں میں لوگوں سے, ہم آپس میں سوال کرنا شروع کریں, صحابہ کرام کے نام آپ جتنے مرضی نہ بدل دوں لینا شروع کر دیں گے لوگ. اور جو مخالفین تھے ذرا ان کے نام ذرا گنوانے شروع کریں. ابو جہل, ابو لہب سے آگے شاید سوچنا پڑے گا. تو پہلی ذمہ داری ہم پر یہ عائد ہوتی ہے کہ ہم اس کا شعور حاصل کریں کہ وہ اللہ کون ہے جو ہم سے یہ تقاضا کر رہا ہے. اور یہ شعور کیسے پیدا ہوگا؟ اس شعور کو پیدا کرنے کے لیے ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ رابطہ قائم کریں. قرآن کو محض جو ہے وہ ایصال ثواب کا ذریعہ نہ سمجھ لیں, اس کو چند اور چیزوں کا ذریعہ نہ سمجھ لیں, بلکہ اس کی حقیقت پر اس کے ساتھ کام کو شروع کریں. اصل میں ہوا بھی یہی ہے. تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں تو قرآن ہم سے دور کر دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بھیجے گئے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن میں کہا گیا ہے هو الذی ارسل, یعنی وہاں جو سورہ جمعہ کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی ذمہ داریاں لگائیں. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ان سارے اعتبارات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کے ذریعے سے وہ ریولوشن برپا کیا. اس کے ذریعے خود بھی کھڑے ہوئے, صحابہ کرام کو بھی کھڑا کیا. تو وہ قرآن فیڈ آؤٹ ہوا. وقت کے ساتھ جب وہ نظام قائم ہوا, نظام کی ضرورت تھی کہ قانونی چیزوں کے اوپر جو ہے فوکس ہو, اور قانونی چیزوں میں فقہ وقت کی ضرورت تھی. فقہ ہم جانتے ہیں وہ قانون ہے نا, وقت کی ضرورت تھی. لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ اس نے ہمیں قرآن کی اصل حرارت سے دور کر دیا. احادیث کے بھی مجموعات کو آپ عمومی طور پر اٹھا کر دیکھیں تو وہ فقہ کے مجموعات نظر آئیں گے آپ کو, اور وہی بحثیں ہماری جو ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. جبکہ قرآن اپنی حقیقت میں کچھ اور چیزوں کو جو ہے وہ کھڑا کرتا ہے. اصل حقائق, اب یہ بھی ایک جو ہے نا وہ مشکل ہے کہ جو اصل حقیقت تھی وہ تو جو ہے وہ فیڈ آؤٹ ہو گئی ہے, اور اس کے اوپر غالب آ گئی ہے وہ چیز جس کی حقیقت وہ نہیں تھی. یعنی یہ ہم سنتوں میں یہاں تک بھی, اب اللہ معاف کرے کہ ایسے گھس جاتے ہیں لوگ. اب مسواک کا سائز بھی کتنا ہے, اب اس کے اوپر بھی بحث ہو رہی ہے. یہ فکر نہیں ہے کہ ہمارے جو ہے وہ سامنے ہم ایک سودی نظام میں جیتے ہیں جس پر اللہ اور اس کے رسول کی جان ہے. یہ فکر نہیں ہے کہ ایک فحاشی کے نظام میں ہم جو ہے زندگی بسر کرتے ہیں.
یہ فکر نہیں ہے کہ ہماری آخرت کیسے آگے کھڑی ہے، یہ فکر نہیں ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں یہاں پر جو ہے وہ ہماری کمائیوں کا، ہمارے معاملات کا جو ہے وہ امپیکٹ آخرت میں کیا ہونے والا ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں نہیں پتہ۔ وجہ کیا ہے؟ ہم قرآن کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہیں، جڑے ہوئے نہیں۔ اور یاد رکھیے کہ قرآن ڈرائنگ روموں میں پڑھے جانے والی کتاب نہیں ہے۔ مولانا مودودی جو ہے وہ تفہیم القرآن کے باچے میں اس کو لکھتے ہیں، یہ جس ماحول میں ہم بیٹھ کر قرآن کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن وہ کتاب نہیں ہے۔ قرآن عملی زندگی کے اندر جو ہے وہ جب تک آپ اس کو نافذ نہیں کریں گے، جس درجے آپ نافذ کر سکتے ہیں، تب تک آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی، قرآن سرے سے ہی نہیں سمجھ میں آئے گی۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ جو ہے وہ آپ ایک شخص کو جو ہے وہ 20 سال 16 سال 10 سال 5 سال تیراکی کی تعلیم دیتے رہیں، تو کیا خیال ہے اس کو 16 فٹ میں ماریں گے؟ 10-20 سال کے بعد چھلانگ مارنے کا کہیں گے، مارے گا وہ؟ اس کو پتہ ہے میں تو ڈوبوں گا ادھر جا کے۔ سمجھ ہی نہیں آ سکتی جب تک کہ عملی زندگی کے اندر قرآن کی تطبیق اس کو نہیں لے کر آئیں گے، سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ اور وہاں مصیبت یہ ہوتی ہے کہ وہاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قدم قدم پر آپ سے آزمائش مانگتا ہے۔ ذرا سوچیں، خباب ابن ارط رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوتے ہیں اور اپنی تکالیف کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ وہ ہیں کہ جن کی جو ہے وہ چربی سے ایک وقت میں جو ہے وہ آپ کہیں کہ کوئلہ جو ہے وہ بجھا ہے اور معاملات ہوئے ہیں سارے، اس قدر تشدد ان کے اوپر ہوتا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً جو ہے وہ خانہ کعبہ سے جو اپنی ٹیک ہٹا کر ان سے کہتے ہیں تم جلدی مچا رہے ہو، ابھی تو تم پر وہ آزمائشیں آئی نہیں ہیں جو تم سے پہلے لوگوں پر آئی تھیں۔ تو یہ سارا ایک تصور کہاں ہے؟ یہ احساس کہاں ہے؟ ہم نے کیا لٹ گیا ہم سے، یہ کہاں ہے؟ قرآن ہے تو نسخے کے نسخے ہیں گھر کے اندر، اپلیکیشنز کی اپلیکیشنز ہر موبائل کے اندر موجود ہیں۔ علم تو بہت ہے، طالب علم نہیں ہے، اور طالب علم بھی وہ علم نافع والے نہیں ہیں، کیونکہ علم نافع وہی ہے جو کہ ایک انسان کو عمل پر مجبور کر دے، اس کو کھڑا کر دے، ورنہ اس کے بغیر وہ درس نظامی کرتا ہو، وہ 2 سالہ کورس کر جو مرضی کر لے، وہ اللہ کی نگاہ میں اس کی وقت نہیں ہے، وہ علم حقیقی نہیں ہے، وہ علم حقیقی نہیں ہے۔ اس اعتبار سے پہلا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم اپنی ذات کو سب سے پہلے کھڑا کریں اس کٹہرے میں کہ اللہ کے دین کے نفاذ میں کتنی اپنی جو ہے وہ انرجی پٹ اپ کر سکتا تھا، کتنا میں اپنے آپ کو لگا سکتا تھا، میں نے لگایا کہ نہیں لگایا۔ پہلا سوال اپنے آپ سے کریں، پہلی ذمہ داری یہ ہے۔ دوسری ذمہ داری، یہی دائرہ کار آگے بڑھے گا، وہ جو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، خود اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی اس آگ سے بچاؤ۔ ہم نے کبھی اس کی کوشش کی؟ ہم نے کبھی اس کی کوشش کی؟ ہم نے دنیا کی تو ساری آسائشیں ان کو لے کے دینے کی کوشش کی، لیکن یہ فکر کی کہ آخرت کی آگ میں وہ نہ پڑیں۔ دنیا میں تو ایک باپ چاہتا ہے کہ میں نے اگر کوئی کاروبار اپنا کھڑا کیا ہے تو میری اولاد میرا ساتھی بن جائے اس میں، اور اس کو لگتا ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو اس کی نسلیں جو ہے وہ سنور جائیں گی، ایسے ہی لگتا ہے نا۔ لیکن وہ ایک کاروبار جس کی طرف اللہ تعالیٰ توجہ دلاتا ہے ہماری، اس میں ہم نے اپنی اولادوں کو کھڑا کیا ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا، سورہ صف میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے اہل ایمان کیا میں تمہیں وہ تجارت نہ بتلاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے جو ہے وہ بچا لے؟ اور فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ، تو ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر۔ دیکھیں خطاب اہل ایمان سے اور پھر کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ حقیقی ایمان ہے جس کی جو ہے وہ کاسٹ آخرت میں جا کر جو ہے وہ قائم ہونی، اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، جس کا نتیجہ کیا ہے؟ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور جہاد کرو اپنے جانوں سے بھی اور اپنے مالوں سے بھی۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہی تمہارے لیے جو ہے وہ سب سے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم واقعی علم رکھتے ہو، اگر تم علم رکھتے ہو، یعنی عالم بندہ اصل میں یہ ہے جو اس حقیقت کو پا گیا ہے، اور اگر یہ حقیقت کسی نے نہیں پائی تو یقین جانے کہ وہ جتنا مرضی علم اس نے کیری کیا ہوا وہ اس کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ملنے والا، الٹا وبال ہے، الٹا سوال ہے کہ تم کیا کرتے رہے وہاں پر۔
تو دوسرا فرض جو ہے وہ یہ آتا ہے کہ ہم اپنے گھر کے اندر اس کام کو شروع کریں اور گھر کے اندر اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جو ہے فکر کریں. دیکھیں آج ہمارا مسئلہ گھروں میں زیادہ کیوں ہوتا ہے؟ ہم وہ خود کردار نہیں پیش کرتے نا. والد صاحب جو ہے وہ صبح کی نماز میں جو ہے سستی ہے اور وہ جو ہے وہ اولاد پہ ناراض ہوں، اولاد کیسے تیار ہوگی؟ ہمارا وہ عملی کردار ہی نہیں ہے، ہمارا وہ قولی کردار ہی نہیں ہے، ہماری وہ تربیت ہی نہیں ہے. ہم نے کبھی بیٹھ کے ان کو سمجھایا ہی نہیں ہے، بتایا ہی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعیت کے متعلق سوال ہوگا. اس کی فکر کی ہم نے. لہٰذا ہوتا ہی ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی اس بات کو سمجھ بھی لیتا ہے اور اگر وہ تربیت نہیں کرتا تو وہ شمال میں جا رہے ہوتے ہیں، ہم جنوب میں جا رہے ہوتے ہیں. تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو آگ سے بچانے کی فکر کریں، ان کے اندر یہ بیج بوئیں، ان کو اللہ کے لیے کھڑا کریں. دوسری ذمہ داری ہم پر جو عائد ہوتی ہے اس اعتبار سے وہ یہ عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنے گھر میں اس کام کو کریں. ظاہر سی بات ہے ہمارا گھر جو ہے وہ خود بھی ایک خاندان کا حصہ ہے، ہمارے رشتہ دار ہیں، اگلا لیول پھر وہ ہے. اور اس سارے رستے میں ایک چیز ضرور پلے باندھ لیں جس کا شیطان ہمیں ہر وقت دھوکہ دیتا رہتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اسی بات سے خوفزدہ رہتے ہیں یا ہماری حکمتیں ہمیں آج یہی سمجھاتی رہتی ہیں ایسا کیا تو رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے. آپ کو اللہ کی رضا مقصود ہے نا، آپ اللہ کے لیے خلوص سے کام تو کریں. اللہ آپ کے ساتھ لوگوں کو کھڑا کر دے گا جس کو کھڑا کرنا ہے. سب تو نہیں آتے، دعا تو یہی کرنی ہے سب آ جائیں، لیکن ہوتا تو ایسے نہیں. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہوا، صحابہ کرام کے ساتھ نہیں ہوا، آپ کے ساتھ بھی ضروری تو نہیں ہے ایسا ہو. کام کرنا ہے ہم نے، اور پھر یہی معاشرے کے لیول پر اور ریاست کے لیول پر پھر وہ ساری بات ہے کہ اب ایک ذمہ داری بہت بڑی بنتی ہے کہ جب آپ اس سے نکل کر ایک ریاستی سطح پر یا دنیا میں کسی غلبے کی بات کرتے ہیں کہ اللہ کا دین غالب آ جائے اور وہ سارا معاملہ ہو جائے، تو وہ بھی جو ہے وہ خیالی پلاؤ سے نہیں کچھ ہوتا. اس کے لیے اٹھ کر کچھ کرنا پڑتا ہے. ہر چیز کے جیسے کچھ پری ریکوزٹس ہوتے ہیں نا، کچھ کام کرنے کے لیے کچھ پہلی چیزیں کرنی پڑتی ہیں. آپ دیکھیں محلے کے اندر ایک چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے، 2 بندے اکٹھے ہوتے ہیں تب وہ مسئلہ حل ہوتا ہے. اکیلے بندے کی بس کی بات تو نہیں. کجا یہ کہ اللہ کے دین کے غلبے کی آپ بات کرتے ہوں، اقامت دین کی آپ بات کرتے ہوں، اور آپ ایک جماعتی زندگی کو جو ہے وہ اس کی اہمیت کو نہ سمجھتے ہوں. لہٰذا اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ آپ ایک ایسی جماعت کا حصہ بنتے ہیں کہ جو اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے اپنا رول پلے کرے. یہ وہ سارے لیولز ہیں جس پر کام ہوتا ہے. ایک بات اس کی بنیاد، جڑ بنیاد وہ قرآن ہے جو تحریک دے گی، اس ساری شے کو تحریک دے گی اور اس کی ڈائریکشن کو صحیح رکھے گی، اس کو درست سمت میں جو ہے وہ لے کر چلیں گے. ورنہ امبیلنس ہوگا تو یہی خود اقامت دین کی جد و جہد جو ہے وہ ایک لیول پر جا کر بالکل مادی ایکٹیویٹی بن جائے گی. اس میں سے اس کی جو ہے وہ روح، جو ایمانیات کی روح ہے، وہ نکل جائے گی. تو لہٰذا اس کو سیدھا کون رکھے گا؟ اس کو وہ قرآن جو ہے وہ سیدھا رکھے گا. اور جہاں میں نے اور چیزوں کا ذکر کیا کہ ہم جس سے اجنبی ہوئے ٹھہرے ہیں، وہاں پر ایک ظلم جو ہے وہ خود جہاد کے ساتھ بھی ہوا ہے. جہاد فی سبیل اللہ کا ہمیں ادراک ہی نہیں ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے. جہاد کو بھی جو ہے وہ وقت کے ساتھ جب ہم نے اٹھا کر دیکھنے کی کوشش کی ہے تو محض ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ایک تلوار اٹھا کر ایک انسان جو ہے وہ اپنی جان جو ہے وہ جا کر کہیں جو ہے وہ پیش کر دے، جبکہ جہاد کا مفہوم اس سے کہیں بڑا ہے اور کہیں بڑھ کر ہے. جہاد بھی خود اپنے آپ سے سب سے پہلے شروع ہوتا ہے. اپنے نفس کے خلاف انسان کو سب سے پہلے وہیں پر اس کا جو ہے وہ سب سے بڑا مشکل کھڑی ہوتی ہے. وہی اندر کی خواہشیں ہیں جو کہ ایک انسان جب ارد گرد میں دیکھتا ہے تو اس کی خواہشات تو کھڑی ہوتی ہیں. یہ ریالٹی ہے، یہ فیکٹ ہے. کسی کو آپ اچھی زندگی دنیا میں دیکھتے ہیں تو وہ اثر انداز ہوتی ہے آپ کے اوپر. آپ کا نفس چاہتا ہے کہ اس کو کمفرٹ ملے، لیکن آپ کس کاز پر اس شے کو حاصل کر رہے ہیں یہ ہے فیصلہ. اللہ تعالیٰ اس سے منع نہیں کرتا کہ آپ حلال ذریعے سے کسی شے کو حاصل کریں، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے ضرور منع کرتا ہے کہ اس شے کو حاصل کرنے کے لیے آپ اپنا ایمان بھی داؤ پر لگا دیں، اپنی آخرت بھی داؤ پر لگا دیں. اور جب اللہ کا دین قائم نہیں ہوتا تو یہ داؤ پر لگتی ہے.
پریکٹیکلی کبھی سوچ کے دیکھیں، یقین جانیں انسان کا دماغ گھوم جاتا ہے. مجھے تو آج کل میں عرصہ ہو گیا ہے، کوئی کاروبار میں سوچتا ہوں، کوئی چیز سوچتا ہوں، ڈیڈ لاک آ جاتا ہے. کہیں نہ کہیں پہنچ کر فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ اب ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں، کیونکہ اس کے آگے وہ باطل نظام کھڑا ہوتا ہے. اس میں پھلنا پھولنا پھیلنا ہے آپ نے، تو اب اس رستے کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا آپ کو. تو لیں پھر کسی مولوی صاحب کا فتویٰ اور چل پڑیں اس رستے پہ. لیکن اگر آپ جو ہے وہ ایمان حقیقی کے متلاشی ہیں اور اللہ کو ادھر راضی کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ اپنے آپ کو کمزور اور حقیر پاتے ہیں کہ ایک رستے پر جا کر آپ کا جو ہے وہ یعنی ہر بند گلی میں جا کر کھڑے ہوں گے آپ. تو یہ مسائل ہیں. لیکن اس سے نکلنے کا رستہ بھی یہی ہے کہ آپ کمر بستہ ہو جائیں اور کھڑے ہو جائیں اللہ کے لیے، اور یقین جانیں وہ جو اصل کامیابی ہے اس کو سمجھ لیں، اچھی طرح سمجھ لیں کہ وہ آخرت کی کامیابی ہے، وہ دنیا نہیں ہے. دنیا میں اللہ کا دین بھی نافذ ہو جائے، میں اللہ کا بندہ نہیں بن سکا تو مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن کرنے کا کام مجھے یہ دیا گیا ہے کہ میں نے اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے اپنی پوری مشقت اٹھانی ہے، یہ کام کرنا ہے. یہ بنیادی ذمہ داری. تو جہاد سب سے پہلے میں اپنے نفس کے خلاف، میری خواہشات ہیں، میرا بہت کچھ ہے، میں اس کو ڈسکمفرٹ، یعنی آپ دیکھیے صحابہ کرام نے کیا کیا ہے، کمفرٹیبلٹی اپنی سیکریفائس اس کو قربان کی ہے اس آخرت کے لیے. بس یہ ہے، نقطہ نظر بدل لیں بس معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے. وہ ایک پرانی پچھلی کوئی بات یاد آ رہی، دیکھیں نا، جب ہم صحابہ کرام کی زندگی کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں بڑی کلیئرٹی نظر آتی ہے، وہ آخرت کے متلاشی نظر آتے ہیں. اسی وجہ سے دنیا کا جہاں پہ بھی ان کو کوئی سودا کرنا پڑا انہوں نے کیا ہے. فار ایگزامپل، مثال کے طور پر صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ہجرت کرتے ہیں، اور ہجرت کرنے میں رکاوٹ جو آتی ہے وہ مشرکین مکہ اس بنیاد پر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ سارا تم نے یہاں سے کمایا ہے. وہ تو روم سے آئے تھے نا، اور وہاں پر ان کو اللہ تعالیٰ نے برکت دی، مکہ کے اندر انہوں نے کچھ معاملات کر لیے، انہوں نے کہا یہ چھوڑنا پڑے گا. تو وہ اگر انگریزی کے محاورے میں کہوں تو بات صحیح سمجھ میں آتی ہے کہ انہوں نے واقعتاً یہی کہا ہے کہ آن مائی فٹ اس بنیاد پر نکلیں اور مدینہ پہنچیں، ہجرت کیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ان کو کوئی گارنٹی دی ہوئی تھی کہ یہاں پر میں تمہارا کوئی انصاری بھائی بنا دوں گا جس کے پاس کوئی مال و دولت ہوا کرے گی تو تم ادھر جو ہے نا بڑا اچھا بزنس کر لینا؟ نہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ صہیب تم نے بہت نفع کا سودا کیا. اب یہ کون سا نفع ہے؟ یہ وہ آخرت کا نفع ہے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت کو کھڑا کیا تھا اور خود کھڑے ہوئے تھے. صحابہ کرام ان معاملات میں بڑے کلیئر تھے. لہٰذا دنیا میں جو بھی اس رستے میں دنیا کی قربانی کا معاملہ آیا انہوں نے پیش کیا. غیر مسلموں کو اٹھا کر دیکھ لیں، وہ بھی بڑے کامیاب ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی نگاہ میں آخرت کوئی چیز نہیں ہے، ان کی نگاہ میں بعض صورتوں میں اللہ بھی کوئی شے نہیں ہے. حقیقت تو یہی ہے. کامیاب کیوں ہیں؟ بھائی فوکس تو کر لیا ہے نا انہوں نے، اپنے فوکس دنیا کی محنت پہ تو کر لیا ہے نا، اتنے پہ تو کر لیا ہے. لہٰذا اللہ نے ان کو دنیا کی اس حقیر شے کو کہا ٹھیک ہے چلو ایکسلریٹ کرو اس کے اندر. مسئلہ ہم لوگوں کا بڑا عجیب ہے، ہمیں یہ نہیں سمجھ میں آتی کہ ہم دنیا کے بندے ہیں یا آخرت کے بندے ہیں. ہمارے ہاں تو تصورات ہی بڑے عجیب و غریب اب جو ہے وہ آ چکے ہیں. یعنی اچھا مسلمان وہ ہوتا ہے جو کہ دنیا میں بھی بڑا اچھا ہوتا ہے اور آخرت میں بھی پتہ نہیں کہاں جا کے کھڑا ہو جائے. ایک باطل نظام کے اندر یہ چیز سوچ کہاں سے آ سکتی ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو آپس میں ضد کے طور پر چیزیں کھڑی ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ لہٰذا ہم کلیئر ہی نہیں ہیں، کنفیوژن کا شکار ہیں. اور کنفیوز بندے کو کچھ نہیں ملتا، نہ دنیا ملتی ہے نہ آخرت ملتی ہے. یہی حال ہے ہمارا. دیکھ لیجئے، بحثیت مجموعی بات کریں نا، کیا ہمیں دنیا مل گئی ہے؟ اور کیا ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں، یہ کوئی فتویٰ میں نہیں لگا رہا، اس کو خود اپنے دلوں میں جھانک کے ہمیں بات کرنی ہے، کیا ہم آخرت کے لیے تیار ہیں؟ تو اگر ہم کنفیوز ہیں تو ہمیں ایک رستہ تو اڈاپٹ کرنا ہے، بہرحال دونوں میں سے ایک رستہ. اور بطور مسلمان ہمارا رستہ صرف ایک ہی ہو سکتا ہے بہرحال، اور وہ ہے کہ ہم اپنی آخرت کو ترجیح دیں. یہ چیز ہمارے اندر وہ حرارت پیدا کر دے گی کہ ہم ہر طرح کی وہ مشقت اٹھا لیں گے جو کہ اس رستے کے لیے درکار ہے. تبھی یہ بڑا کام جو ہے وہ ہو سکے گا.
دوسری چیز جو ہے وہ جہاد ہے، جو کہ شیطان لعین نے اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں گمراہ کر کے رکھوں گا اس کو، لہٰذا وہ چاروں طرف سے جو ہے وہ من الجنت والناس کا جو معاملہ ہے نا، وہ جنوں میں سے بھی آپ کے ارد گرد گھوم رہے ہوتے ہیں اور خود انسانوں میں سے بھی گھوم رہے ہوتے ہیں، تو اس سے آگاہ رہنا اور الرٹ رہنا اور اس کے خلاف ایک جہاد ہے جو کہ آپ کو ہر وقت چاہیے۔ آپ کا بیٹا کیا کر رہا ہے جی؟ جی میرا بیٹا جو ہے وہ آج کل قرآن سیکھ رہا ہے۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو جو ہے وہ بالکل اس کا ٹائم ہی ضائع کر رہے ہیں۔ دیکھیں نا، میرے بیٹے نے انجینئرنگ پڑھی ہے، اب کیا ہے؟ آج آپ کو اپنے اسلام پہ فخر ہے؟ سوچیں نا ذرا، ہمیں فخر ہے اپنے اسلام پہ؟ ہم تو پریشان رہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس کی چابیاں پکڑنے گئے تھے وہاں پہ، اور ان کو کہا گیا تھا آپ اپنا حال حلیہ ٹھیک کر لیں، تو کیا کہا تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تم ان چیزوں کو اپنے لیے عزت کا باعث سمجھتے ہو؟ اسلام ہمارے لیے عزت ہے، اسلام ہمارے لیے فخر ہے۔ جب تک مسلمانوں نے اس حقیقت کو اپنے سامنے رکھا، وہ کامیاب رہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور جب اس حیثیت کو وہ بھولیں تو آج صدیاں گزر گئی ہیں کہ وہ زوال ہی زوال ہے جس میں جو ہے وہ ہم آ کر کھڑے۔ اور تیسرا لیول جہاد کا پھر وہ ہے کہ اس باطل نظام کے خلاف باقاعدہ کھڑا ہوا جا سکے، لیکن وہ تو تبھی ممکن ہے جب یہ ساری ایفرٹس ہو رہی ہوں گی، اور اس کے درمیان میں آپ جو ہے وہ ایک ایسی اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوت فراہم کر دی ہے جیسے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صحابہ کرام کی صورت میں حاصل ہو گئی تھی، تب اس کے امکانات ہوں گے، تب وہ چیزیں ممکنہ صورت میں آگے بڑھیں گی۔ تو آن اے سیریس نوٹ، سب سے زیادہ جو اہم اور جو ہے وہ ضروری ذمہ داری جو فریضہ اقامت دین کے ساتھ بھی آ کر کھڑی ہوتی ہے، وہ یہ جہاد ہے، جس کے بغیر یہ تصور ہی نہیں ہے کہ اللہ کا دین جو ہے وہ نافذ ہو جائے، ممکن ہی نہیں ہے۔ خواہشات ہو سکتی ہیں، خواہشیں جیسے اور ہوتی ہیں ایسی بھی ہوتی ہیں، لیکن حقیقت سے اس کا کوئی تعلق جو ہے وہ نظر نہیں آتا۔ ان حقائق کو ہمیں ہر حال میں اپنے اندر جو ہے وہ نہ صرف پیدا کرنا ہے، بلکہ اس کے لیے ہمیں نبرد آزما ہونا ہے، کھڑے ہونا ہے۔ وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ اپنی زندگی اٹھا کے دیکھ لیجئے، ہر شخص اپنا جائزہ لے، اس کی اکثر زندگی گزر چکی ہے۔ آج ہم کہتے ہیں نا 60 سال کے بعد، تو ویسے ہی طبی عمر کی اگر بات کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں حادثات سے محفوظ کرے، طبی عمر کی بات کریں، 60 سال کے بعد تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم بونس زندگی گزار رہے ہیں، عام طور پر ایسی باتیں ہو رہی ہوتی۔ تو دیکھیں تھوڑے سے وقت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی عظیم کامیابی کے پاس کھڑا کیا ہوا ہے، اور ہم اس دور سے گزر رہے ہیں جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یعنی بے برتگی کے اس میں ویسے تو ذکر کیا ہے کہ حال یہ ہو جائے گا کہ سال جو ہے وہ مہینوں کے برابر اور مہینے دنوں کے برابر ہو جائیں گے، تو ہے تو اصل میں ایسے ہی، لیکن اگر آپ اس کے پازیٹیو آسپیکٹ پہ جائیں تو اسی سے آپ ارن بھی تو جنت کو کتنی جلدی کر سکتے ہیں۔ اپنا قبلہ درست کیجئے، ابھی درست کیجئے، اور اپنے آپ کو اس رستے میں لگائیے۔ جو وقت پیچھے گیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ سے معذرت خواہ ہوں، معافی مانگیں، اور آنے والی زندگی کو ان اصولوں پر کھڑا کر دیجئے۔ یقین جانیں جنت جو ہے وہ منتظر ہے، موجود ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ آزمائش اتنی بڑی ہے، یعنی یہ تو پازیٹیو آسپیکٹ میں نے بات کی نا، لیکن دوسری طرف آزمائش اتنی بڑی ہے کہ یہی فرائض ہیں، یہی ذمہ داریاں ہیں۔ اچھا، یہ تو وہ ذمہ داریاں نا جن کو ہم، جو ویسے ہی ہمارے اندر اتنی اجنبی ہیں، جن کو ہم جانتے ہیں، ان کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں۔ نماز کا ہی حال دیکھ لیجئے، نمازوں میں ہم کتنے ریگولر ہیں، نمازیں ہم کیسے پڑھتے ہیں، اس کو تو ہم مانتے ہیں نا کہ وہ فرض عین ہے، اس پہ تو ہم بحث بنا دیتے ہیں نا کہ وہ فرض عین بھی ہے کہ نہیں ہے، اگرچہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر دیکھے تو یقین جانے پریشانی ہو جائے گی اس کو کہ وہ کیسے کہتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر فرض نہیں رکھا۔ ایک باطل نظام میں ایک بندہ جیے اور اللہ کے احکامات ادھر ٹوٹتے ہوں، اور وہاں وہ خوشی سے جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن کے اندر بڑے بڑے کوٹھیاں بنا کے رہتا ہو، ذرا سوچیں تو صحیح، یہ کیا زندگی ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو چاہیے ایک لٹا پٹا مسلمان، وہ جو اقبال نے کہا تھا نا، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ آج آپ کی میری صلاحیتیں کہاں لگ رہی ہیں؟
آج آپ کی اور میری اولادیں کہاں لگ رہی ہیں؟ آج آپ کے اور میرے اوقات کہاں صرف ہوتے ہیں؟ آج آپ کی اور میری پریورٹی کیا ہے؟ آج آپ اور میں کس چیز کو اہم سمجھتے ہیں؟ خود فیصلہ ہم نے اپنے اندر کرنا ہے. تب ہم اتنے بڑے فریضے جس کا ہم نام لے رہے ہیں، جس کی وضاحت بہت زیادہ پیچھے پیش کی جا چکی، اس لیے میں نے اس کو ریپیٹ نہیں کیا اتنا زیادہ، میں تو اس سے آگے لے جا کر آپ سے تھوڑی سی بات کر رہا ہوں. تب ہم اللہ کے حضور کامیابی کا کوئی معاملہ کھڑا سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں جو ہے وہ گھیرے گی اور شامل حال ہوگی. وگرنہ اس اجنبی دین کے ساتھ اپنے آپ کو اجنبی نہیں کریں گے تو یقین جاننے کے بہت مشکل بہت مشکل مرحلہ. دنیا کا تو ہے ہی نا، دنیا کا تو ہوتا ہی چلا جا رہا ہے. یعنی آزمائش تو اب اور بڑھ سے بڑھ رہی ہے نا. پچھلا سال جو ہم نے گزارا ہے کورونا میں، آپ دیکھ لیجئے اب دنیا کہاں جا رہی ہے. اور اب آئندہ جو ہونے جا رہا ہے وہ تو اگر آپ جو ہے وہ قرآن اور حدیث سے واقفیت رکھیں اور اس ساری چیز کو دیکھنا شروع کریں تو اللہ رحم فرمائے. مطلب اب آگے جا کر آپ کے پاس چوائسز نہیں رہنی. یہ درمیان والا رستہ اب ختم ہونے جا رہا ہے کہ یہ بھی دنیا بھی پکڑ لوں تو آخرت بھی یہ والا رستہ اب نہیں رہے گا. اب بالکل دودھ اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کو کھڑا کرے گا. دجال کے ایک ہاتھ میں جو ہے وہ ٹھنڈا پانی ہوگا اور ایک ہاتھ میں آگ ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی آگ کو تمہیں تسلیم کرنا ہے. تو کیا ہے وہ؟ یہی دنیا کی قربانی. آگ کا مطلب یہی ہے، یہی تو دجل ہے نا. وہ آگ دنیا کی وہ، یعنی آپ سمجھیں کہ دنیا کی ساری آزمائشوں کے ساتھ کھڑی ہے. اس کا دجل یہ ہے کہ اس کے پیچھے جنت ہے. اور وہ جو ٹھنڈا پانی ہے وہ ہے دنیا کے آسائشیں، جس کا آپ کا نفس بھی مانتا ہے، بیوی بھی مانتی ہے، بچے بھی مانگتے ہیں، سب مانتے ہیں آگے پیچھے سے. اس کو کھڑا کر لیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرف نہیں جانا. اس کا دجل یہ ہے کہ اس کے پیچھے جہنم کھڑی ہے. ایک اور حدیث ہے جس کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کو جو ہے وہ ان چیزوں سے گھیر دیا گیا جو طبیعت پر گراں گزرتی ہیں، اور جہنم کو ان چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے جو طبیعت کو اچھی لگتی ہیں، یعنی نفس کو اچھی مرغوب معلوم ہوتی ہیں. تو ڈیسیژن بڑا اہم ہے. سب سے زیادہ بڑی ذمہ داری اگر آپ اٹھا کر دیکھیں نا تو اس شعور کو حاصل کرنے کی ذمہ داری ہے جس کے ذریعے سے چیزیں آگے بڑھیں گی. اور جتنا تصور جو ہے وہ ہمارے سامنے آخرت کا کلیئر ہوگا، جتنا تصور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ حاکمیت اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے بڑائی کا ہمارے سامنے کلیئر ہوگا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جب ہم اٹھا کر دیکھیں گے کہ کیسے انہوں نے اپنے شب و روز اس کے لیے لگائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے اس ذمہ داری کا جو ہے وہ بوجھ اٹھایا تھا، اور پھر اس کے لیے انہوں نے لوگوں کو آواز دی. اسی پر جو ہے وہ چند صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میسر آئے. ان صحابہ کرام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قرآن کے ذریعے سے تربیت کی. یہی تربیت تھی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک وقت میں وہ منظم جماعت جو ہے وہ سامنے آتی ہے، جس نے جو ہے وہ اس باطل نظام کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہو کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ایک وقت میں ڈالیں. وہی ہے جماعت جس نے ایک وقت وہ گزارا ہے جس میں اپنے ہاتھ بندے رکھے ہیں، ہر طرح کے ظلم کو برداشت کیا ہے، اس جگہ تک پہنچنے کے لیے کہ جہاں جو ہے وہ اب اقدام کر کے گویا اب اس باطل کا کلا کما کرنا ہے. اور یہ صرف 22 سال کی محنت اور مشقت میں ایسا ہو سکا. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر وہ کلیئرٹی تھی کہ کیسے جو ہے وہ چیزوں کو لے کر چلنا ہے اور اس کی مدد جو ہے اس کام میں حاصل ہوتی ہے. لہٰذا جو چیزیں نظر بھی نہیں آتی تھیں وہ بھی نظر آتی تھی. یعنی ایک وقت میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں نا کہ کیسر و کسرا کے دربار تمہارے پاؤں تلے ہوں گے، تو صحابہ کرام اس یقین کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا. کیوں؟ انہوں نے بیٹھ کے کوئی وظیفے نہیں کیے تھے، انہوں نے بیٹھ کے کوئی اس طرح کے معاملات نہیں کیے تھے. آج ہم نے دعاؤں وظیفوں کے بھی مطلب اور سمجھ لیے ہیں. دیکھیں یہ سب کچھ سپورٹیو ہے. آپ محنت کریں. اب محنت پہ بھروسہ نہیں چاہیے آپ کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ چاہیے. اس لیے آپ اللہ سے دعا مانگتے ہیں. آپ بار بار اپنا قبلہ درست کرتے ہیں ان دعاؤں کے ذریعے سے، ان چیزوں کے ذریعے سے کہ یہ میری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے دی ہے مجھے. تو نظریاتی طور پر بھی درست سمت میں کھڑے رہنے کے لیے یہ ساری چیزیں ضرورت ہے. اور جب آپ اس کو سپلٹ کر دیں گے تو یہ بالکل ایک عجیب لطیفہ بن جائے گا جو ہم نے بنایا ہوا ہے. آج بیٹھ کے لمبی لمبی دعائیں ہیں، ان کی توپوں میں کیڑے پڑ جائیں، یہ ہو جائے وہ ہو جائے.
بھائی کہاں سے ہو جائے؟ اللہ کے دین کو اگر صحیح پیٹھ دکھائی ہے وہ تو ہم نے دکھائی ہے، اس کے کسٹوڈین تو ہم تھے، ہمارا دعویٰ تھا نا کہ یہ ہمارا دین ہے، ہم نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ تو اگر واقعی ہم اس کی ذمہ داری کو سمجھیں تو ہماری تو راتوں کی نیند حرام ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور حقیقتاً ہمیں جو ہے اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔ یہ ذمہ داری اتنی بڑی ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور سب نے اپنی پوری جان ماری ہے۔ اگر وہ آیت ہمیں یاد ہو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو یہ چیز ہم کہاں بھول جاتے ہیں؟ یہ اسوہ حسنہ کہاں ہے؟ یہ اسوہ حسنہ مجھے بڑا یاد ہے کہ یہاں پہ ہاتھ باندھنے ہیں، یہاں پہ باندھنے ہیں، رفع یدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا، اس پہ ہم نے مسجدیں بھی علیحدہ کر لی ہیں، اس پہ ہمارے مسلک ہی علیحدہ ہو گئے، لیکن معذرت کے ساتھ رفع یدین کرنے والا بھی اس کو نہیں پتا کہ یہ کیا ہے، اور نہیں بھی کرتا تب بھی اس کا یہی حال ہے۔ کوئی جو ہے وہ اللہ کے یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی سنتوں پہ تو لڑ مر رہے ہیں، لیکن وہ جس پر رسول اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی گزار دی وہ تو کبھی ڈسکشن میں نہیں ہے، اس کی طرف تو کوئی توجہ ہی نہیں ہے۔ یہ چیز جب تک ہم نہیں سیکھیں گے، اس کے لیے اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے اور اپنی ذات سے جو ہے وہ اس کو ریفلیکٹ نہیں کریں گے، یقین جانیں یہ ہمارے کندھوں پر قرض ہے بطور امت مسلمہ۔ اس سے قبل جو ہے وہ انبیاء جو تھے وہ اس کے لیے اٹھا کرتے تھے، اور آپ دیکھیے کہ آج امت کو اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا ہے ذمہ داری پر۔ کار رسالت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب اس پوری دنیا میں غلبہ دین کی جو جد و جہد ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے امت کو کھڑا کیا ہے، اور اب امت کا تصور بہت واضح ہے کہ جو یہ کام کرے گا وہی امتی ہے، اور جو یہ کام نہیں کرے گا وہ اللہ کی نگاہ میں امتی نہیں ہے۔ کہتا رہے بنتا پھرے جو مرضی مسلمان ہوں، یہ ہوں وہ ہوں، اللہ کی نگاہ میں امتی نہیں ہے وہ۔ امتی اللہ کی نگاہ میں وہی ہے جو کہ یہ کام کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا شعور نصیب فرمائے اور واقعتاً اس کے لیے جو ہے وہ اپنے تن من دھن لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔